اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو اپنے سارے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہم پر بہت مہربان ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گواہی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر بے شمار ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی اور رحمتیں اس پر ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جزام یعنی کوڑ، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام وہ بیماری ہے جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، یعنی جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہے۔ تو ان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب انسان 40 سال کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان میں یہ امراض بہت کم ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ جو بندہ 50 سال کی عمر میں فوت ہوتا ہے اور قیامت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت آسان سوال فرمائیں گے، یعنی اس کا حساب آسان ہوگا۔ اور پھر میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بھی 60 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی محبت توبہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرماتا ہے میرا اللہ کریم کہ جب کوئی بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ 90 سال کا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیدی ہونے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر کے رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے اور حکم کا انتظار ہے۔ اور اس کے بارے میں تو ایک حدیث بھی ہے جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور اس کے بعد مزید اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کے مثل اعمال خیر لکھتے رہتے ہیں، اور اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کی ہوش و حواس بچا نہیں رہتے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ میرا اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم انسان کو واپس بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی جس طرح بچہ اس کا ہوش، اس کی ذہن قائم نہیں رہتا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، تو اسی طرح جب کوئی بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے کہ اس بندے کے لیے کیا کیا انعامات ہوتے ہیں۔
اور ایک حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتری، اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے اپنے سفید بالوں کو دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے، یعنی برائی سے انسان باز رہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں یعنی نکال دیتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی، اور یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، اور یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اور اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی، اور ایک طرف سے انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا جس میں سے ہر روز انار تیار ہوتا تھا، اور اب وہ اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس کو کھا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس بندے کی وفات کا یعنی آخری وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا اے اللہ میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور مجھے اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور ویسا ہی کیا۔ تو مزید فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کا مفہوم کچھ یوں ہے چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ بندہ عرض کرے گا الہی میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کریم پھر فرمائے گا اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور وہ بندہ پھر اپنے عمل کا یعنی اپنی عبادت کا نام لے گا۔ تو اس وقت اللہ کریم فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے تجھ کو دی ہیں اور جو عمل تو نے کیا ہے اس کا حساب ہو جائے، تو صرف ایک آنکھ کی نعمت کے ہی بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ زائد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو آگ میں داخل کر دو، اور وہ دوزخ کی طرف، اور فرشتے اس کو لے کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور پھر وہ کہے گا اے میرے اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ چنانچہ پھر اس کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور اللہ کریم اس سے فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کس نے پیدا فرمایا؟ تو وہ بندہ کہے گا اے میرے اللہ مجھے آپ نے پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 500 سال تک کی عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ وہ پھر کہے گا اے میرے اللہ آپ نے،
اور پھر اللہ کریم فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا، اور کھارے پانی میں سے میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا، اور انار کا درخت جو ایک سال میں ایک دفعہ پھل لاتا ہے اور دن رات وہ پھل دینے والا کس نے بنایا۔ اور جب تو نے مجھ سے عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے تیری وہ بات بھی پوری کر دی۔ اور پھر وہ بندہ کہے گا اے میرے اللہ تو نے ہی سب کچھ کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن سبھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایک صحابی نے بہت بڑا سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ میرے عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں جہنم سے آزاد کرتے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام سنے گا، پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔